طلباء طالبات، آج ہم سبق نمبر 3 بھارت اور یورپی نوآبادیات کے حصے ایسٹ انڈیا کمپنی کے متعلق غور و خوض کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پرتگالیوں کے متعلق پرتگالیوں کی بھارت میں آمد اور اسی طرح ان کا یہاں پر تجارتی کوٹھیاں یا گوڈاؤن قائم کرنا، اس کے متعلق جو ہے معلومات حاصل کی تھی۔ آج ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ دراصل ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو بنیاد رکھی گئی وہ برطانیہ میں رکھی گئی 1599 میں لارڈ میئر نے، جو کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے وہاں یعنی لندن کے 80 تاجروں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ، ایک پلان تیار کیا، جس کا مقصد تھا مشرقی ملکوں سے تجارت کرنا، جس میں بھارت سے خاص طور سے تجارت کرنا شامل تھا۔ اس کے لیے ان کو وہاں کی مہارانی ایلزابتھ کی اجازت درکار تھی۔ مہارانی ایلزابتھ کے پاس لارڈ میئر اور ان کے ساتھی پہنچے۔ انہوں نے مہارانی صاحبہ سے مشورہ کیا۔ مہارانی صاحبہ نے ان کو بھارت اور ایشیائی ملکوں سے تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد سن 1600 عیسوی میں لندن میں رکھی گئی۔ تو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کو لندن ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بعد میں اس کا نام برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی یا ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا گیا، جس کا مقصد بھارت اور ایشیائی ملکوں سے تجارت کرنا تھا۔ اب تجارت کیا تھی؟ تجارت میں یہ تاجر ہندوستان کے مسالے، سوتی کپڑے، کافور، نیل وغیرہ کی تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ یہاں سے یہ مال باہر ملک یعنی اپنے ملک برطانیہ لے کر جایا کرتے تھے اور اس پر خوب نفع کمایا کرتے تھے، کیونکہ یورپی ملکوں میں ان اشیاء کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ اب ان اشیاء کو کس طرح یہ لوگ کلیکٹ کرتے تھے؟ اس کو کوٹھیاں کہا جاتا ہے، یا گوڈاؤن یا فیکٹری۔ یہ کوٹھیاں یا گوڈاؤن فیکٹری جو ہے بھارت میں، دراصل بھارت کے مختلف ساحلی علاقوں پر انگریزوں نے یہ قائم کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 1206 میں سورت میں ایک فیکٹری قائم ہوئی۔ اس کے بعد میں جو ہے 1633 میں مدراس میں، اسی طرح مغربی بنگال میں 1696 میں۔ اب تاریخی واقعات کا اگر ہم مطالعہ کریں اور غور و خوض کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اس وقت میں بھارت پر مغلیہ حکمرانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور انگریزوں سے پہلے بھارت میں پرتگالیوں نے اپنے قدم جما لیے تھے۔ اس لیے انگریزوں کو مغل حکمرانوں کے سامنے اپنے معاملات رکھنا مشکل تھا۔ اس لیے شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں سب سے پہلے 1608 میں کیپٹن ہاکنز یہ بادشاہ کے پاس میں تجارتی سہولت کے لیے پہنچے، جس کو زمانے میں دستک نامہ جو ہے، یہ آرڈر ایک بادشاہ کی طرف سے تاجروں کو یا غیر ملکی تاجروں کو دیا جاتا تھا، اس کے لیے پہنچے۔ لیکن ان کو خاص اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملی۔ پھر ان کے بعد میں 1612 عیسوی میں سر تھامس راؤ یہ شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں پہنچے اور بادشاہ نے ان کو جو ہے بھارت میں تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح 1612 عیسوی میں انگریزوں نے اپنی پہلی فیکٹری سورت میں قائم کی۔ اب دراصل یہ فیکٹری یا گوڈاؤن جو ہے یہ کس طرز کے ہوتے تھے، یا ان کا جو پورا یوں کہیے کہ معاملہ کس طرح ہوا کرتا تھا؟ تو اس میں جو ہے ان کوٹھیوں میں کام کرنے والے یا ذمہ داران جو ہے وہ 4 طرح کے ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اس کا سربراہ یعنی اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا، دوسرا جو ہے جو مال ہوا کرتا تھا، جو انگریز ہندوستان سے جو مسالے جو اشیاء خریدتے تھے
ان کو لکھنے والا جس کو منشی کہتے ہیں، تیسرے جو ہے گوڈاؤن میں کام کرنے والے مزدور، اور ان کے لیے جو ہے ان کی صحت کا خیال رکھنے والے ڈاکٹر، اور اسی طرح یہ لوگ انگریز تھے تو اس لیے ان کے ساتھ ایک انگریز مذہبی رہنما ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح انگریزوں نے ابتدا میں بھارت میں جو اپنی سرگرمیاں کی یا جو سرگرمیاں انہوں نے کی، تو صرف اپنا پورا معاملہ انہوں نے تجارت پر ہی رکھا۔ اب اس کے بعد میں ہم جو آپ کو بتائیں گے کہ پلاسی کا جو واقعہ 1757 عیسوی میں پیش آیا، تو پھر کس طرح انگریز جو ہے یہ بھارت میں قابض ہوئے اور انہوں نے حکومت کی، اس طرح ہمارا یہ ٹاپک جو ہے، ہمارا یہ موضوع یہاں پر ختم ہوا۔ خدا حافظ۔